قرآن کی ایک میں آیت پہلے پڑھتا ہوں جو کہ سورت نمبر 15 اور آیت نمبر 28 ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرٌ مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، اور جب تیرے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں ایک انسان کو کالی اور سڑی ہوئی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کرنے والا ہوں، تو یہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے ریلیٹڈ ایک قرآن کی آیت ہے۔ یہ دنیا کے پہلے انسان جو پیدا ہوئے اور پھر بعد میں ان کی اولادیں پیدا ہوئیں، اور آج انسان جو ہے وہ زمین پر قائم ہے۔ یہاں پر میں ایک حوالے کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جو کہ تفسیر ابن کثیر سے آتا ہے، اور یہ جو حوالہ ہے یہ مجھے ملا ہے حسین احمد مدنی کی بک سے، جو کہ جس کا نام جو ہے ہمارا ہندوستان اور اس کے فضائل ہے۔ تو اس میں ایک عبارت ہے جو کہتی ہے وَنَزَلَ آدَمُ بِالْحِنْدِ وَنَزَلَ مَعَهُ الْحَجَرُ الْأَسْوَدُ وَقَبْضَةٌ مِّن وَرَقِ الْجَنَّةِ فَبَثَّهُ بِالْحِنْدِ، کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہندوستان میں اتارا گیا، اور پھر ان کے ساتھ حجر اسود کو اتارا گیا، اور ان کی مٹھی میں کچھ جنت کے پودے تھے، فَبَثَّهُ بِالْحِنْدِ، پھر انہوں نے ان پودوں کو یہاں پر اگایا۔ اب یہ ایک حدیث جو سنی ہوئی نظر آتی ہے، جو سنی ہے ہم نے، وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ مجھے ہندوستان سے خوشبو آتی ہے۔ مزید جا کے آگے وہ اسی بک میں آگے انہوں نے ایک ابن عساکر نے حضرت سعد ابن جبیر سے ایک روایت نقل کی ہے جس میں لکھا ہے خلق اللہ آدم من ارض یقال لها وجنی، کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا زمین سے جسے وجنی کہا جاتا تھا، اور یہ جو وجنی مٹی ہے یہ ہندوستان کے علاقے سے ہی لائی گئی۔ تو یہاں پر تھوڑا سا ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام جو ہے وہ تمام انسانیت کے باپ ہیں، اور ان کو سب سے پہلے پیدا کیا گیا اور سب سے پہلے ان کو اتارا گیا۔ بہت مقامات پر آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جو ہے وہ اتارا گیا تھا، کہاں پر جی؟ سری لنکا میں۔ تو بالکل یہ روایات بھی آتی ہیں، عبد الرحمن بن ابی بکر سے یہ روایت آئی ہے، حضرت عائشہ سے یہی روایت آئی ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے یہ روایت آئی ہے، اور حضرت معاذ سے بھی یہی روایت منقول ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سری لنکا میں اتارا گیا۔ یہاں پر ایک بات اور سمجھنا قابل ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو کانٹیننٹس بنے ہیں یا جو ملک الگ ہوئے ہیں، جیسے کہ سری لنکا جو ہے وہ ایک الگ ہی جزیرہ ہے، تو یہ بیسیکلی کانٹیننٹل ڈیپتھ تھیوری کی وجہ سے ہیں۔ تو اگر ہم یہ کہیں کہ یہ حصہ ہندوستان کا تھا سری لنکا، تو اس میں کوئی قباحت کی بات نہیں ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو جو ہے وہ جنت سے اتارا گیا، اور پھر ان کو سری لنکا، جسے سری پدا بھی آج یہ کہتے ہیں، ایک تصویر میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا، ایک اونچی پہاڑی ہے جہاں پر ایک جو ہے وہ عبادت گاہ بنی ہوئی ہے، جہاں پر بدھ مذہب کے لوگ جو ہے وہ عبادت کرتے ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے ہندوستان میں اترے، اور پھر ان کے ساتھ حجر اسود تھا، پھر وہ یہاں سے گئے جدہ میں، جہاں پر ان کی ملاقات ان کی وائف بی بی حوا سے ہوئی، اور ان کی ملاقات جو ہے وہ عرفات پر ہوئی۔ عرفات کی ایک معنی یہ بھی آتا ہے کہ ملاقات کی جگہ۔ تو حضرت حوا کو جدہ میں اتارا گیا تھا، اور پھر وہاں پر حضرت آدم علیہ السلام جو ہے وہ 700 سال تک رہے، اور انہوں نے وہاں پر 700 حج بھی کیے۔ پھر وہ وہاں سے واپس آئے ہندوستان میں، اور یہاں پر آباد رہے، ان کی اولادیں بھی یہیں پیدا ہوئیں، قابیل اور حابیل بھی یہیں ہوئے، اور پھر ان کے ایک بیٹے جو شیث علیہ السلام، جن کا ہم آگے بھی ذکر کریں گے، وہ بھی یہیں پیدا ہوئے۔ اور یہاں پر ہندوستان میں رہتے ہوئے وہ پھر اپنا، کیونکہ وہ ہندوستان میں وہ رہتے تھے تو یہ ان کا وطن تھا، اور پھر وہ جاتے تھے مکہ میں، جہاں پر وہ 400 سال گئے، اور پھر 400 سال انہوں نے حج کیا۔ کہیں پر یہ ذکر ملتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جو ہے وہ ہندوستان میں دفن ہے، لیکن ان کی قبر جو ہے غیر معروف ہے۔ اور کہیں پر آپ کو ذکر یہ ملتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی قبر جو ہے وہ سعودی عربیہ میں ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ
وہ حج کرنے گئے ہوں گے، اور جیسے کہ 400 سال ان کی یہ معمول رہا، تو وہ حج کرنے گئے ہوں گے اور اسی وجہ سے وہ سعودی عرب میں مدفون ہیں۔